الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 170۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے آنے کا ذکر فرمایا کہ جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آئے، یعنی وہ جو کچھ تعلیمات لے کر آئے ان کو تعلیمات اللہ نے دی اور ان کو انہوں نے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ مخلوق خدا تک رسول نے جو اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں، جو تعلیمات ان تک پہنچائیں، اس کا ذکر ہے کہ یہ تمہارے خدا کی طرف سے ان کو دی ہوئی تعلیم ہے۔ تو پھر لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات کو مانو، ان کی بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ جو کچھ بھی تمہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کو میں نے کہا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے ان کو یہ تعلیم میں نے دی تو میری بتائی ہوئی باتیں یہ تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر لحاظ سے سچی اور پکی باتیں ہیں، ان کے اوپر تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، ایمان لانے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور پھر فرما دیا کہ اگر تم نے انکار کیا جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے، سارے تو ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا، انکار زبان سے بھی کیا، عملاً بھی انکار کر رہے ہیں، یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اللہ پاک نے پھر واضح طور پہ فرما دیا، پیچھے بھی یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ پھر یاد رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب سنیے الفاظ کا ترجمہ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی یہاں مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یعنی جب کہا لوگو تو سارے انسان جو ہیں وہ اس کے مخاطب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہا ہے لوگوں سے، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، الرسول رسول، تمہارے پاس رسول آ گئے۔ یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر خاص رسول کریں تو پھر یہ معرفہ اگر ہم اس کو شامل کریں، نکرہ نہ ہو، رسول نکرہ ہو تو پھر ہر ایک رسول پہ بولا جائے گا، الرسل اس کی جمع آ جائے گی۔ الرسول ہو تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہیں۔ تو پھر اس طرح اس کا معنی ہوگا کہ تحقیق تمہارے پاس آ گئے الرسول، رسول خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو، تمہارے پاس خاص رسول آ گیا ہے، بالحق کے، حق کے ساتھ، بے میں نے ساتھ، حق میں نے سچ، حق اور سچ کے ساتھ آ گیا ہے تمہارے پاس رسول۔ اور کہاں سے آیا؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب نے ان کو بھیجا، تمہارے رب نے ان کو تعلیمات دی۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ دنیا میں کسی ایک خاص قوم یا ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، آپ رسول بن کے تشریف لائے پوری دنیا انسانیت کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ پہلے جتنے بھی لوگ موجود تھے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس زمانے کے یہودی، عیسائی، یعنی بتوں کے پجاری، جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی طرف اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ سب پر لازم تھا کہ وہ پہلے اپنے نبی کا پڑھنے والا کلمہ چھوڑیں، اب نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھیں، اور ان کی جو تعلیمات ہیں
ان کو فالو کریں، ان کو مانیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہوا، بہت سے لوگوں نے کیا بھی، بہت سے لوگوں نے پہلا دین چھوڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں نا، تو پہلے کیا تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سب نے ایمان قبول کیا نا۔ تو فرمایا میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تمہارے پاس رسول آ گیا، فآمنوا، بس تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ صحابہ کرام جتنے جن لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ خیر لکم، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً پھر بہتر ہوا۔ صحابہ کرام نے جب اسلام کو قبول کیا، حضور کے صحابی بنے، حضور کے ساتھی بنے، دین میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے پوری دنیا میں ان کے نام کے ڈھکے بجا دیے، ان کی عزتیں بڑھ گئیں۔ آج صدیوں بعد بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جس صحابی کا بھی نام لیں تو ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ احترام ہے، عزت ہے، محبت ہے۔ یہ سب کچھ کیوں، کیسے ملا؟ ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے محبوب پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو مان لیا، پھر جب ایمان لے آئے نا تو پھر پکے اور سچے مسلمان بنے، اندر اور باہر سے ایک بنے، پھر دلوں میں منافقت نہیں رکھی، پھر ہر لحاظ سے اپنا ایمان جو ہے وہ حضور پہ لے آئے اور اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ یہ تھی اصل محبت تو یہ ہے نا۔ یہ ایک آج ہم مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کام مسلمانوں والا کوئی بھی نہیں کرتے۔ اندر سے منافقت جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، گند سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، کون سی بیماری ہے جو ہم کو نہیں لگی ہوئی؟ اور پھر افسوس یہ ہے کہ بیماری تو چلو لگ گئی ہے، بیماری کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس بیماری کا علاج بندہ نہ کروائے یا نہ کرے، یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور علاج ہم نہیں کر رہے، ان بیماریوں کو دور کیسے کیا جائے یہ کام ہم نہیں کر رہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، واو اور ان، اگر تکفروا تم انکار کرو گے، تم نے نہ مانا، میرے محبوب کے اوپر ایمان نہ لائے، تو پھر فَإِنَّ لِلَّهِ، فَإِنَّ بے شک للہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے نا یہ عارضی ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے عارضی، وہ جب چاہے تم سے لے لے، کیونکہ مالک وہ ہے۔ تو مالک جو ہوتا ہے اس کی مرضی ہے نا، جب تک وہ اپنی چیز کسی کو دے کر رکھے یہ بھی اس کی مرضی ہے، اور جب لینا چاہے تو پھر یہ بھی اس کی مرضی ہے، جب چاہے لے لے۔ تو یہ بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ غرور تکبر نہیں کرنا، یہ ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے علیم، جاننے والی۔ اللہ پاک جان رہا ہے جو کچھ تم اللہ کی زمین کے اوپر کر رہے ہو، تمہارا ہر عمل اس کے علم میں ہے۔ حکیمہ، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، تو ایک بندہ جو ہے اللہ کی نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے، اس کا کہنا بھی نہیں مان رہا، اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مان رہا ہے جی، اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر عذاب بھی نہیں آ رہا۔ بڑا ظاہری زندگی بڑی زبردست اس کی اشاش بشا ہے نا، آتی ہے نا یہ بات۔ تو فرمایا وہ حکیم ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ ابھی اس کو نہیں پکڑ رہا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ تو یہ مت ذہنوں میں بات لائیں کہ اس کے اوپر کچھ نہیں آ رہا تو یہ بندہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے، نہ اللہ پاک نے اگر اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کب میں نے اس کو پکڑنا ہے، کب میں نے اس کو سزا دینی ہے، کب میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی دو صفات کا یہاں پہ ذکر کر دیا کہ وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 170 پڑھی ہے، اس کو سمجھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔